کہ آوازیں گلگت بلتستان میں ابھی اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے سکھوں کے لیے وہاں کوریڈور کھول دیا کرتارپورہ. جی تو یہاں پہ تو بہت ہماری فیملیز تقسیم ہے، لداخ کی طرف، کارگل کی طرف، گریز سیکٹر میں اس طرف رشتے، قریب رشتے ہیں، ہمارے اپنے خونی رشتے اس طرف ہیں. تو یہاں پہ مطلب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابھی اگر بات کریں ہم یہ کھولیں تو بہت مطلب لوگ جو بچھڑے خاندان ہیں وہ مل سکیں گے. تو اس سے کیا یہ ایک انسانی المیہ ہے. ہم اس پہاڑی علاقے میں بہت سارے لوگوں کی کمیونیکیشن نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کے کیا مسائل ہے. یہ 71 میں بھی بہت سارے ہمارے گاؤں کٹ کے انڈیا نے قبضہ کیا تو اس طرف چلے گئے. اب فیملیز بٹی ہوئی ہے، ادھر ترتک اور ادھر فرینو، ادھر گنگنی اور اس طرف لداخ کے لوگوں میں مطلب فیملیز ہیں. بھائی ادھر ہے، بہن ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے. تو میری تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا، آرمی چیف نے بھی مل کے انڈیا سے پہلے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، کرتارپور کھولا. اس سے محبتیں بڑھ گئی. پاکستان اور انڈیا کے مسائل جنگ نہیں ہے، جنگ تو آخری حد ہے کہ حل اس سے پہلے انسانوں کے دل جیتنے، زمین جیتنا یا گن سے وہ نہیں ہوتا. اب سی بی ایمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میں ان کا ایشو ہے، کشمیر ایشو ہے. اس ایشو سے پہلے ہمیں آپس میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے یہ جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں جو گلگت بلتستان کی 4 کلومیٹر کے فاصلے پر اس طرف بیٹھ کے اس طرف ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، گھر تقسیم ہے. اب ان کو اگر ملنے جائے انسانی بنیادوں پر، کارگل لداخ میں جو 2 ہیں ادھر سے، اس کے بعد گریز ہے استور والا، یہ کھل جائے تو ایک تو وہ فیملیز ملیں گے انسانی بنیادوں پر. یہ ہماری طرف سے ہیلپ پاکستان انڈیا کی طرف سے ہوگی. دوسرا یہ جو کوہستان والا کیک ہے تو بہت بعد میں 60s میں بنا. اس سے پہلے تو ہمارا تجارت، ہماری پڑھائی، آنا جانا روٹ یہی تھا. سلک روٹ، چائنا کے لیے بھی یہی روٹ تھا گلگت بلتستان. پھر یہاں انڈیا کے ساتھ کارگل لداخ کے لیے بھی یہ اولڈنگ والا اور دوسرا چھوربٹ والا تھا. ادھر سے گریز استور سے لوگ ادھر جاتے تھے. باقاعدہ پارٹیشن سے پہلے یہاں اسمبلی کے ممبران سری نگر میں جا کے سیشن اٹینڈ کر کے آتے تھے. اس کے بعد پڑھنے کے لیے لوگ ادھر جاتے تھے، تاریخی تجارت ادھر ہوتی تھی. دوسرا کرتارپور سکھوں کا امپارٹنٹ مقام ہے. تو ہمارے گلگت بلتستان کے اندر بدھسٹ کا بہت سارے ان کے مذہبی مقامات ہیں. میرے اپنے گاؤں داریل میں ان کی بدھسٹ یونیورسٹی تھی اور اس کے علاوہ میرے ہی علاقے میں ان کے باقاعدہ بودھاس تھے. وہاں وہ مذہبی تعلیم کے لیے آتے تھے. وہاں پہ ان کا کوڈ آف جسٹس تھا. وہاں پہ ان کے تعلیمی لحاظ سے وہاں ان کی یونیورسٹی تھی. اس کے بعد گلگت میں یا شنی کے گلگت پہ سکردو میں ان کے آثار ابھی تک موجود ہیں، بالکل ابھی تک موجود ہے. ان کو بھی آنا دیا جائے نا. تو یہاں سے بھی لوگ جا کے اس طرف برولمو میں ان کا بہت ہی مطلب ایک وہ شیخ صاحب کا وہ ہے مقبرہ ہے، وہاں لوگ آنا چاہتے ہیں. تو اس سے ایک تو آپس میں 2 ملکوں کے اندر جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ہے کہ لوگوں کے آپس میں تجارت ہوگی، لوگ ملیں گے. یورپ دیکھیں، یورپ کے اندر ایک گھر کے اندر نشان لگے ہوئے، آدھا گھر یورپ کے کسی اور ملک پر ہے، لیکن وہاں پہ گن لے کے نہیں بیٹھے. جنگیں تو ان کی بھی ہوئی، انہوں نے تو لاکھوں لوگ مرے ہیں یورپ کی جنگوں میں. لیکن آج انہوں نے دیکھ لیا، لڑ کے دیکھا. آج دنیا امن کی طرف جا رہی ہے. یہ جنگ کر کے کچھ انٹرنیشنل کمپنیوں کا اسلحہ تو بک سکتا ہے لیکن پاکستان کی غربت ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان اور ہندوستان میں لوگ غربت کی لائن سے نیچے جو پاورٹی، بلو دا پاورٹی لائن لاکھوں میں کروڑوں میں لوگ ہیں، ان کو اپلفٹ کرنے. یہ دونوں ملکوں کے مفاد